بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ٹاپک ہے احسان۔ اگر کوئی بات کسی حوالے اور ریفرنس کے ساتھ کی جائے اور وہ حوالہ اور ریفرنس قرآن اور حدیث کا ہو تو اس بات میں مضبوطی بھی ہے اور اس بات میں طاقت بھی ہے اور اس بات کا اثر بھی ہے۔ آئیے احسان کے موضوع پہ قرآن کی آیات کیا ہمیں حکم دیتی ہیں اور خود احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کے حوالے سے کیا حکم ہے، ان چند آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اے لوگو احسان والا معاملہ کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان والے لوگوں سے محبت اور پیار رکھتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں بارہا محسنین، احسان اور حسن سلوک کرنے والوں کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے، اور یاد رکھیے احسان کا یہ لفظ حسن سے نکلا ہے، حسن سے نکلا ہے، چاہے وہ حسن کہا جائے چاہے وہ حسن کہا جائے، جس کا معنی ہے خوبصورتی، کہ انسان اپنی اعمال کی خوبصورتی کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں بالعدل، عدل کا اور احسان کا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو رب اور خدا جانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر جانے، اور پھر ساتھ ساتھ میں تم دوسروں کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرو اور عبادات کو قائم کرو، اور اسلام کے بنیادی ارکان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہی جبریل امین ایک دوسرا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور گواہی دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ اب بات ایمان کی بھی ہو چکی ہے، اسلام کی بھی ہو چکی ہے، لیکن یہاں جبرائیل علیہ السلام ایک تیسرا سوال بھی کر ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ حالانکہ بنیادی اسلام کا تذکرہ اور تعارف ہو چکا ہے۔ بنیادی اسلام کے اندر ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تقدیر ہے، ایمان ہے فرشتوں پر، اور تقدیر ہے، اور تقدیر خیر ہے، تقدیر شر ہے، اس کے علاوہ گواہی دینا ہے۔ یہاں بات اسلام کے مکمل تعارف کی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر یہ تیسرا سوال آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، تشریح فرما دیجئے، بیان فرما دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں جواب دے رہے ہیں کہ اے مومن آدمی تو اس انداز کے ساتھ عبادت کر کہ تیرے ذہن میں یہ تصور ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دماغ میں یہ تصور قائم نہیں ہو پاتا تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ تیرے دل میں، تیرے دماغ میں یہ تصور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں فَإِن كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اور دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ کم از کم یہ دماغ میں تصور ہو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب کبھی بھی انسان کے دل میں یہ تصور موجود رہتا ہے کہ میرے ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ کی نظر ہے، جب کبھی بھی انسان کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے
کہ میں ہر عمل کرتے وقت یہ دیکھوں کہ اس عمل کے وقت اللہ کی رضا کیا ہے، تو پھر ان تصورات کی موجودگی میں احسان کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ احسان اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور پھر یہی احسان ہے جو کئی قسموں میں تقسیم ہو کر انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کی روحانی پاور کو، روحانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ یا تو اس کی ذمہ داریوں میں آئے گا کہ اگر اللہ نے اسے مال عطا کیا تو یہ مالی احسان کرے گا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے مالی احسان کرے گا، یہ لوگوں کی خدمت کر کے مالی احسان کرے گا، یہ نفلی مالی فلاحی سماجی سوشل کام کر کے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ یا اگر اس کے پاس پیسہ تو نہیں، دولت تو نہیں، لیکن مال ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، اس مقام کا اور اس درجے کا، اس چیئر کا، اس کرسی کا استعمال کرتے ہوئے یہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے گا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا۔ اسے کہتے ہیں عہدے اور درجے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب واقعات احسان سے متعلق احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی سے وقت گزارنے کے بعد حکم ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف آنے کا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کفار میں یہ اعلان ہو چکا تھا اور یہ خبر پھیل چکی تھی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور 10,000 کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اور پھر آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک پرجوش صحابی نے یوں نعرہ لگایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرجوش صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، الفاظ وہی رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صرف ساؤنڈ اور ٹون چینج فرمائی اور الفاظ کا لہجہ وہی رکھا، اور آخری لفظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی فرما دی اور فرمایا کہ نہیں یہ نعرہ مت لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ جب کسی جگہ پر فاتح بن کر جائے گا تو وہ نعوذ باللہ انتقام لے گا۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سپاہیوں کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ جب داخل ہوں گے تو لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو وہاں بڑا عجیب منظر دیکھنے کو آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا، جو شخص بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا۔ میں محمد الرسول اللہ اور میرے سپاہی اور میرے فوجی اور میرے کمپینین کسی ایسے شخص کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کسی ایسے شخص کو نہیں پکڑیں گے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر پناہ لینے کا اعلان کر چکا ہو، یا اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر پناہ مانگ رہا ہو۔ میرا کوئی سپاہی اس مکہ مکرمہ کے کسی باسی کو یا کسی کافر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور پھر تاریخ حیران ہے، میرے ناظرین اس واقعے کو ذرا گہرائی سے سمجھیے اور سنیے۔ تاریخ حیران ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی اعلان فرماتے ہیں، ببانگ دہل یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ لے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا۔ اور تیسرا اعلان، تاریخ حیران ہے اس بات پر کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا، اسے بھی نہیں چھوا جائے گا، اسے بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ اعلان ہو چکا ہے۔ تاریخ حیران ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف والے کو بھی پناہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی پناہ کی خبر دی جا رہی ہے، اور خانہ کعبہ پہ داخل ہونے والے کے لیے بھی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی کہ ابو سفیان کے گھر کو پناہ کا گھر کیوں قرار دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اب لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ رہے ہیں،
خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ابو سفیان کے گھر پہ بھی داخل ہو رہی ہے۔ بات گزر گئی، وقت گزر گیا، کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ کو پناہ کا گھر قرار دینے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف پکڑنے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ابو سفیان تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ تو مکہ کی فوج کا سربراہ تھا، آپ نے اس کے گھر کو پناہ کا گھر کیوں قرار دیا؟ تو کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم بصیرت اور اس عظیم فیصلے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب میری بیٹی فاطمہ جگر گوشہ رسول ہیں، حسن حسین کی اماں ہے، جب یہ میری بیٹی چھوٹی تھی تو ایک دن ابو جہل نے میری بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی تھی۔ یہ خبر پھیلی تھی، یہ فاطمہ روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، میرے سینے سے لگ گئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ابو جہل نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں۔ تو میں اس وقت باپ کی حیثیت سے تڑپ گیا تھا، لیکن اس وقت میرے زخم پہ اگر مرہم رکھی تھی تو وہ ابو سفیان نے رکھی تھی، اور ابو سفیان ابو جہل کے پاس گیا تھا اور برچیں اٹھا کر گیا تھا اور مخاطب ہو کر کہا تھا اے ابو جہل، اگر تم نے دشمنی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ سے براہ راست کرو، خبردار آج کے بعد اگر تم نے محمد الرسول اللہ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اس زخمی حالت میں میرے زخمی دل پر مرہم رکھنے والا ابو سفیان تھا۔ آج میں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اس کے گھر کو پناہ کا گھر قرار دے کر ابو سفیان کے اس احسان کا بدلہ اتار دوں، اس لیے میں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر پہ داخل ہو جائے گا وہ بھی پناہ میں آ جائے گا۔ یہ تاریخ میں ایک سبق دیا گیا ہے کہ مشکل حالت میں کوئی بھی شخص اگر کسی کی مدد کرے تو جب اس پر کبھی کوئی مشکل کی گھڑی آ جائے تو تم بھی اس کی مدد کر کے اس کے احسان کا بدلہ اتار دو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔